حضرت آدم لیٹ گئے اور جب سو کر کے اٹھتے تو دیکھتے ہیں کہ بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، بغل میں ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم جنت کے اندر ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنا دیا۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، آدمی اگر جنت میں چلا جائے اور اس کو اگر اس کی بیوی نہ ملے تو جنت میں اچھا نہیں لگے گا، یا کوئی عورت جنت میں چلی جائے اس کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت آدم تنے تنائے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما، آمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مستند مکرم علماء کرام، سپول کے مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین مجلس، بزرگان قوم و ملت،
پردہ نشیں اسلامی پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی، محبوب نبی، پیارے نبی، رحمت للعالمین، شفیع الاولین، شفیع المومنین، سید الاولین، سید الآخرین، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے۔ کچھ مخلوقات تو ایسی ہیں جو 2 پیروں سے چلتی ہیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کے 4 پیر ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہواؤں میں اڑتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو پانی میں رہتی ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے سندر، سب سے خوبرو انسان کو بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں اور سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے۔ اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں کون سب سے خوبصورت ہے؟ انسان ہے۔ اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باپ، پوری دنیا کے لوگوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اور کہاں بنائے گئے؟ یہ جنت کے اندر بنائے گئے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، ان کو خاموش کروائیں بھائی، یہ جتنے بھی لوگ پیچھے بول رہے ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہاں بیٹھنے کا من کر رہا ہے تب تو سنیے آپ، یا آپ کو صرف مارکیٹ کرنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، یاروں سے ملنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، 200 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ گئے اور اپنی نیندوں کو چھوڑ کر کے آ گئے، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا، نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اگر اس کی توفیق نہیں ہوتی تو شاید ہم اور آپ یہاں پر شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کے اندر پیشوا بنانے والا ہوں، انسانوں کو بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو زمین کے اندر انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ آئے اللہ تو نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ کہ ہماری تسبیح میں، تحمید میں، تمجید میں، تحلیل میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ کہ ہم تیری کم حق و عبادت نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم تیری پاکی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے،
ایک دوسرے کو ماریں گے پیٹیں گے. آئے اللہ تو کیوں اس نئی مخلوق کو بنا رہا ہے؟ آئے اللہ تو کیوں انسانوں کو بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون. آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے. آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. قال انی اعلم ما لا تعلمون. جس بات کی خبر مجھے اس بات کی خبر تمہیں نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور جنت کے اندر بنایا. لما صور اللہ آدم فی الجنہ. جنت کے اندر حضرت آدم کو بنایا گیا. کبھی آپ لوگوں سے سوال کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا گیا، کیا جواب دو گے؟ کہاں بنایا گیا؟ کہاں بنایا گیا؟ جنت کے اندر. اللہ نے حضرت آدم کی مورتی کو بنایا، اسٹیچو کو بنایا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی، روح پھونکی. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، نکتے کی بات یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ. ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جنات تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی. وہ جنات تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تسبیح اور تحمید بیان کیا کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اس حکم کے اندر وہ بھی شامل تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسجدوا لآدم، آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا الا ابلیس، لیکن ابلیس کی گردن نہیں جھکی، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین. سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تھوڑے ذہن کو اور کھول دوں آپ کے. ایک چیز اور اپنے گھر لے کر کے جاؤ. پہلے آپ لوگوں سے سوال ہے، اس کے بعد میں جواب دوں گا. دیکھو، ہم اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ سجدہ عبادت ہے. اور اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. بولو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کیا؟ کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کا جواب یہ، وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم تھا. اور میرے بھائیوں یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو، ایک کام اگر حرام ہے اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. جی ہاں، ایک کام حرام ہے اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. جس طریقے سے کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. ایک کام حرام ہے اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، آئے اللہ میں اس آدم کو سجدہ کروں؟ آئے اللہ اس آدم کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اللہ مجھے آگ سے تو نے بنایا ہے. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس کی شعلے تو اوپر کی جانب اڑتے ہیں. اللہ یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے. انا خیر
خیر من، آئے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، اسجد لمن خلقت طینا، اللہ میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے غرور کر لیا، تکبر کر لیا، غرور کر لیا، اللہ اس کو سجدہ کروں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے، لہذا آگ مٹی سے بہتر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں وہ بھول گیا کہ آگ کبھی مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ مٹی میں ایک دانہ ڈالو 700 بالیاں نکلتی ہیں، مٹی سے تو اناج نکلتا ہے، مٹی سے ہی پھل فروٹ نکلتے ہیں، اور آگ تو گھروں کو جلا دیتی ہے، کھیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس نے قیاس لگایا، لہذا اس کا قیاس بھی بیکار تھا۔ ابا واستکبرا، غرور کر لیا، تکبر کر لیا۔ آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واستکبرا، اس نے غرور کر لیا، تکبر کر لیا، ہماری بات کا انکار کر دیا۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں اچھا بنگلہ دیا، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گاڑی دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو اگر تم نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا ساری چیزیں چھیننے میں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، غرور کر لیا، تکبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مردود قرار دے دیا گیا، دھتکار دیا گیا، بھگا دیا گیا، جیسے ہم اور آپ کسی کو بھگا دیتے ہیں، ہٹ نکل ادھر سے، بھگا دیا گیا، نکل جا، ہمارے یہاں سے نکل جا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اتنے برے طریقے سے دھتکارا گیا۔ آج بھی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھتے ہیں، آئے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مردو شیطان سے جو دھتکارا گیا ہے، جو پھٹکارا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اس کو دھتکار دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حضرت آدم جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، لیکن جنت کے اندر اچھا نہیں لگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ آدمی کو جب اچھا نہیں لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ حضرت آدم لیٹ گئے اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، بغل میں ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم جنت کے اندر ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، لطف مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنا دیا۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، آدمی اگر جنت میں چلا جائے اور اس کو اگر اس کی بیوی نہ ملے تو جنت میں اچھا نہیں لگے گا، یا کوئی عورت جنت میں چلی جائے اس کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت آدم تنے تنائے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم یہ تم اور تمہاری بیوی جن کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، کون؟ حوا، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، تمہیں روکا نہیں جائے گا۔